بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو پربھات بورڈ کی اردو کی نظم لائی ہوں، اس کا نام جواب شکوہ، جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ لیکن اس پر پہنچنے سے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب اس کا بند نمبر 9 اور 10۔ تو بند نمبر 9 کیا ہے کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو حل لغت کیا ہے؟ عدل یعنی انصاف، فاطر کہتے ہیں خالق، ہستی یہ کائنات یعنی زندگی، ازل آغاز، قصور یعنی محلات، فنی محسن کیا ہے؟ سند ذات، سند میرات النصیر، سند تلمیح، مرکب عطفی، مرکب اضافی۔ اس کی تشریح تو علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایک گلہ یہ بھی کیا تھا کہ کافر تو دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو صرف وعدہ حور پر چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت میں حوریں ملیں گی۔ اس کا جواب بند میں اس انداز سے دیا گیا کہ کیا کہا یہ حیرت کا اظہار ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو اور مسلمان ہو کر اس قسم کے گلے کر رہے ہو، تمہارا یہ شکوہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا اس شکوے کو سن کر فوراً کہہ دے گا کہ یہ سب شکوہ ہی ہے، ویسے ہی بیجا ہے، یعنی تم میں عقل و شعور کی کمی ہے، اس لیے تم نے اس قدر کا فضول اور بے وجہ شکوہ کیا ہے۔ اگلے مصرعے میں فاطر ہستی کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کا ازل سے یعنی شروع سے ایک دستور اور ایک قانون ہے، عدل، کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے، اور تم مسلمانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو قانون، قرآن و سنت اصول دیے گئے تھے تم نے انہیں ترک کر دیا اور کفار نے انہیں اپنا لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں ہی خوبصورت عورتیں اور عالیشان محلات مل گئے، اور چونکہ تم نے میرے بھیجے ہوئے قانون سے انحراف کیا اس لیے تم اس کی برکتوں سے محروم رہے اور تمہیں ہر طرف سے مار پڑنے لگی۔ اس لیے تم مجھ سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنی حالت کی اصلاح کرو اور قانون شریعت پر عمل کرو تاکہ تمہیں بھی دنیا میں کافروں کی طرح سب کچھ مل جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم مسلمانوں میں کوئی حوروں کا طلبگار ہی نہیں، کیونکہ اگر تم میں حوروں کی سچی طلب ہوتی تو یہ گناہ نہ کرتے، مجھے ناراض نہ کرتے اور دین سے دوری نہ اختیار کر لیتے۔ آخر میں شاعر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اللہ کے دیدار کی خواہش تھی، تو اللہ نے ان کو غار طور پر بلوایا اور اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی۔ اللہ کی یہ تجلی اور جلوہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ آج بھی اپنی قدرت کا جلوہ دکھا کر مسلمانوں کے دن پھیر سکتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج کوئی موسیٰ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا انسان ہی نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت کی سچی تڑپ موجود ہو، لہٰذا تمہارے یہ شکوے شکایتیں سب بیکار اور غلط ہیں۔ اس کے بعد بند نمبر 10۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا تارا تو ہے۔ میں کہتے ہیں شراب پیمانہ برتن، یورش حملہ، تاتار منگول، قوم عصر نو یعنی نیا زمانہ۔ فنی محسن کیا ہے؟ سند میرات النصیر، سند تضاد، سند تلمیح، استعارہ، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ اقبال نے شکوے میں ایک یہ بھی گلہ کیا تھا کہ ہم نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور ان قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ہم سے ہماری ریاستیں چھینی جا رہی ہیں، ایران کو مٹا دیا گیا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں،
جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ تو اس گلے کا جواب اس بند میں دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، بے شک ایران مٹ گیا، لیکن اس کے مٹ جانے سے مسلمان بھی مٹ جائیں گے، مسلمان ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک اسلامی ریاست ایران کے مٹ جانے سے اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے۔ پھر شاعر نے اپنی بات کو مزید وضاحت کرنے کے لیے ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ ایران کی مثال شراب کے برتن یا بوتل کی سی ہے، اور اس بوتل کا شراب کے نشے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی نشہ شراب میں ہوتا ہے، بوتل میں نہیں ہوتا۔ اس طرح ایران تو بوتل کی طرح ہے اور مسلمان شراب کے نشے کی طرح ہے کہ بوتل اگر نہ بھی رہی تو اس کا نشہ پھر بھی باقی رہتا ہے، لہٰذا تم پریشان نہ ہو۔ ایران اگر نہ بھی رہا تو مسلمان پھر بھی باقی رہیں گے، اور یہ ہماری تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ جب چنگیز خان نے تتاریوں کے ساتھ مل کر بغداد پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہر طرف تباہی مچائی، اس وقت یوں لگتا تھا کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت حرکت میں آئی اور انہی تتاریوں میں سے تیمور خان اور اس کی اولاد مسلمان ہو گئی، تو اسی تتاری قوم نے اللہ کے کعبہ کی حفاظت کی، یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیا۔ اس بند کے آخری شعر میں اللہ پاک مسلمانوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی کشتی مصیبتوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، مگر ان برے حالات میں بھی اس کا واحد سہارا صرف اور صرف مسلمان ہے، کہ مسلمان اب بھی اگر صحیح معنوں میں دینداری اختیار کرتا ہے، مگر اصل میں یہ تاریک رات کی طرح ہے، اور اس تاریک رات میں مسلمان کی حیثیت ایک ستارے کی سی ہے، اگرچہ ستارہ دھندلا ہے، یعنی اس کی روشنی مدھم ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اندھیری اور کالی رات میں ستارے کی مدھم سی روشنی بھی بڑی غنیمت ہے، جو اس اندھیری رات کو اپنی بساط کے مطابق روشن کر رہا ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 11 کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے غم چمنستاں ہو جا، ہے تنگ مایہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ غنچہ کہتے ہیں کلی، رخت بردوش کہتے ہیں سامان کندھے پر، چمنستان کہتے ہیں باغ، تنگ مایہ حقیر یا کمزور، بیاباں صحرا۔ فنی محسن صنعت تضاد صنعت مراد النظیر، فارسی ترکیب مرکب اضافی۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ اس بند کے پہلے مصرعے میں شاعر نے پھول کی مثال دی ہے کہ جس طرح خوشبو پھول کی قید میں ہوتی ہے، یعنی کلی میں بند ہوتی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی ذات برادری نسل کے حصار میں ہو، اور جس طرح خوشبو کلی سے نکل کر جب پھیلتی ہے تو ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر چاروں طرف فضا کو مہکا دیتی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی وطنیت اور قومیت کے اس حصار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک اجتماعی ملت کی حیثیت سے ابھرو اور ساری کائنات پر چھا جاؤ۔ اس شعر میں شاعر نے مسلمانوں کو متحد ہو کر آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ اتحاد اور اتفاق میں ہی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگلے شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے مسلمانوں کو تنگ مایہ قرار دیا، یعنی اے مسلمان تو نے اپنی حیثیت کھو دی اور تو نے خود کو بہت حقیر اور معمولی بنا لیا، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تمہاری حیثیت ایک ذرے کی طرح ہو گئی ہے، تو کیا زندگی تم ایک معمولی ذرہ بن کے رہو گے، اس لیے اپنی وسعت طاقت کا اندازہ کرو اور بیاباں ہو جاؤ، یعنی مسلمان کا کام ایک جگہ پر محدود رہتا نہیں ہے، اس لیے تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اپنی مسلمانی کا سکہ قائم کرو۔ مزید شاعر نے مسلمانوں کو نغمہ موج قرار دیا ہے، اور موج کا گیت پرسکون ہوتا ہے، اس میں تیزی اور شدت نہیں ہوتی، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اپنی حالت کو بدلو اور نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں بن جاؤ، جس میں تیزی اور شدت ہوتی ہے اور طوفان ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس طرح تم بھی کفر کی یہ طاقتوں کو اسلامی طوفان کی لپیٹ میں لے لو۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تمہاری اس طوفانی
قوت کا راز عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ عشق میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو انسان کو پستی سے نکال کر بلند مرتبوں پر فائز کرتا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر سارے جہاں میں توحید اور ایمان کی روشنی پھیلا دو۔